الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و ناظرین جشن غوث العظم دستگیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہم اور آپ چیتا کیمپ ممبئی کی سرزمین پر سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی قندیل نورانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہیں۔ ہر سال یہاں پر 2 روزہ پروگرام ہوتا ہے۔ جب مجھے کبھی وقت ہوتا ہے تو ایک دن کے لیے میں حاضر ہو جاتا ہوں، آج بھی حاضر آیا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ مختصر سے وقت میں کچھ ضروری باتیں آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کروں، تاکہ ہم اور آپ تعلیمات غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی میں اپنے مستقبل کو بھی تابناک کر سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکیں۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی تعلیمات بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے اقوال بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے پوری کتاب رکھ دی جائے اور سنا دی جائے تو اس کی زندگی میں وہ انقلاب پیدا نہیں ہوتا، مگر کسی اللہ والے کے ایک جملے کو اس کے گوش گزار کر دیا جائے تو اس ایک جملے سے اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے کہتے کم ہیں کرتے زیادہ ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں تو ان کی باتوں میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کے عمل کا سارا نچوڑ
ان کے ذرّی اقوال کے اندر پوشیدہ نظر آتے ہیں۔ ہم میں کون نہیں جانتا کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ صحابہ اور تابعین کے بعد اللہ نے غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا اونچا مرتبہ عطا فرمایا۔ شکم مادر سے ولی بن کر کے تشریف لائے، شکم مادر سے 17 پارے کے حافظ بن کر جلوہ گر ہوئے، اور پیدائش کے ساتھ ہی اللہ عز و جل کے احکام کی پابندی کرتے دکھائی دیے، اور رب قدیر جل جلالہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی کے سارے لمحات کو گزارتے دکھائی دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوں تو سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی اقوال ہیں، لیکن آج میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول پر اپنی پوری تقریر کرنا چاہوں گا، اور وہ قول قرآن کی روشنی میں اس کی اہمیت کیا ہے اور حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت کیا ہے، اسے میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک مرتبہ محبت میں ڈوب کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں تحفہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو کوئی بڑا مقام حاصل کرنا ہو، بڑے مرتبے پر فائز ہونا ہو، مستجاب الدعوات ہونا ہو، بارگاہ رب العزت کے قرب کی دولت سے مالا مال ہونا ہو، اللہ کے پسندیدہ بندوں کے اندر شامل ہونا ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، 2 چیزوں کو لازم پکڑ لو، اللہ رب العزت جل جلالہ دنیا میں بھی تمہیں عزت عطا کرے گا اور آخرت میں بھی تمہیں عزت عطا کرے گا۔ اب وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جس کے حوالے سے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اکل حلال، صدق مقال، حلال کھانا اور سچ بولنا، اگر کوئی ان 2 چیزوں کو لازم پکڑ لے تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اسے عزت و سربلندی عطا فرمائے گا۔ حلال کھانا، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اگر ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کریں، قرآن مقدس کے فرامین کا جائزہ لیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جا بجا پروردگار جل جلالہ نے کھانے کے حوالے سے جب ذکر کیا تو خاص طور پر تاکید فرمائی، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں مطلق مومنین سے میرا رب خطاب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، میں نے جو کچھ تمہیں روزی عطا فرمائی اس پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ۔ پتہ یہ چلا ہر چیز کھانے کی نہیں ہوا کرتی، ہر چیز حلق کے نیچے اتارنے کی نہیں ہوا کرتی، ہر چیز کے لیے ہمارا حلق ہمیشہ کھلا نہیں رہنا چاہیے، بلکہ قرآن کہتا ہے حلال کھاؤ، پاکیزہ چیز کھاؤ، طیب و طاہر چیز کھاؤ، پاکیزہ کمائی کی چیز کھاؤ۔ لیکن آج ہم دیکھیں مسلمانوں کی سوچ
جہاں بہت سارے معاملات کے اندر غیروں کی نقل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ایسے ہی آج مسلمانوں کی سوچ یہ بن گئی کھاؤ جو ملے وہ کھاؤ۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، غیروں کے سامنے اگر آپ رکھ دیں، دوسروں کے سامنے آپ انگور رکھ دیں، وہ ضرور کھا لے گا، آپ کو پیش کرے گا، آپ بھی اسے تناول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے انگور ضرور حلال ہے، لیکن تمہیں یہ دیکھنا ہے یہ حلال کمائی سے آیا ہوا انگور ہے یا حرام کمائی سے آیا ہوا انگور ہے۔ اگر حلال کمائی کے ذریعے یہ انگور تمہیں دستیاب ہے تو ضرور کھاؤ، یا یقیناً انگور کا کھانا حلال ضرور ہے، لیکن کمائی کا راستہ دیکھنا ہوگا، ذریعہ دیکھنا ہوگا، طریقہ دیکھنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ دیکھیں، تابعین کی زندگی کا جائزہ لیں تو وہ حلال کا کتنا خیال رکھتے تھے، حلال کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کی، دسترخوان پر گوشت رکھا گیا، حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب گوشت کو دیکھا تو فرماتے ہیں بھائی حسن یہ گوشت ہمارے لائق نہیں ہے، یہ گوشت ہمارے لائق نہیں۔ حضرت حسن بصری کون ہیں؟ مولا علی کی آغوش میں پروردہ ہیں۔ لیکن حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا حسن یہ گوشت میرے لائق نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو حیرت ہوئی کہ آخر اس گوشت کے حوالے سے یہ کیوں ایسا کہہ رہی ہیں، لیکن جانتے تھے کہ کہنے والی کوئی آرڈینری عورت نہیں ہے، کہنے والی کوئی عام عورت نہیں ہے، بلکہ کہنے والی وہ عورت ہے جس کا ولایت میں بڑا اونچا مقام ہے، ولایت میں شہرہ ہے، جس کی تعظیم کے لیے کعبہ خود چلا گیا۔ اس عظیم المرتبت خاتون نے کہا ہے کہ یہ گوشت میرے لائق نہیں۔ اب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اس گوشت کی تحقیق کے لیے نکلے، سب سے پہلے اپنے خادم کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا بتاؤ یہ جو گوشت ہے تم نے کہاں سے خریدا؟ اس نے قصاب کا نام لیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ قصاب کے یہاں، قصائی کے یہاں تشریف لے گئے اور فرمایا بتاؤ یہ گوشت تم نے بیچا ہے؟ کہا ہاں میں نے بیچا ہے۔ یہ گوشت جس جانور کا ہے وہ جانور تمہارا تھا؟ اس نے کہا میرا ہی جانور تھا۔ حلال طریقے سے تم نے ذبح کیا؟ ہاں حلال طریقے سے میں نے ذبح کیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جانور تم نے کس سے خریدا تھا؟ اس نے بتایا فلاں شخص سے میں نے یہ جانور خریدا تھا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور اس جانور کے بیچنے والے سے پوچھا جانور تمہارا تھا؟ کہا ہاں۔ تم نے فروخت کیا تھا؟ کہا ہاں۔ اس شخص نے پوچھا حسن ذرا یہ تو بتاؤ جانور کے بارے میں اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تمہارے جانور کا گوشت حضرت رابعہ نے کھانے سے انکار کر دیا تو میں تحقیق کر رہا ہوں جب میری کمائی حلال کی، ذبح حلال طریقے سے ہوا، جس سے جانور خریدا وہ بھی صحیح طور پر بیچنے والا شخص، جانور میں کوئی عیب بھی نہیں تھا، پھر آخر مائے رابعہ نے کھانے سے کیوں انکار کیا؟ میں اس کی تحقیق کر رہا ہوں، آخر میں تم تک پہنچا ہوں اس لیے کہ تم نے ہی قصاب کو جانور بیچا تھا۔ اس شخص نے کہا حضرت رابعہ نے اگر کہا ہے کہ یہ گوشت اس جانور کا نہیں کھائیں گی تو وہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی اور آپ نے پوچھا اے شخص ذرا بتا تیرے جانور میں کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے تو یہ کہہ رہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا حسن میرے جانور میں کوئی خرابی تو نہیں تھی، البتہ ایسا تھا کہ میرا جانور میرے کھیت میں چرتے چرتے ایک مرتبہ پڑوسی کے کھیت میں جا کر کے اس نے وہاں کی کچھ گھاس کھا لی تھی،
اس لیے حضرت رابعہ نے اس جانور کے گوشت کو کھانے سے منع کر دیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر جانور کسی کے کھیت کے اندر جا کر کے گھاس کھا لے تو ایسے جانور کے گوشت سے بھی حضرت رابعہ اپنے ہاتھوں کو کھینچتی دکھائی دیتی ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم جب کعبے کی زیارت کے لیے گئے تو ہر قدم پر 2 رکعت پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ 14 سال میں مکہ مکرمہ پہنچے، لیکن جب وہاں پہنچے تو کعبہ نظر نہیں آیا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے اللہ، اتنے اہتمام سے میں کعبے کی زیارت کے لیے آیا، لیکن آج مجھے کعبہ نظر نہیں آ رہا، کعبہ کہاں گیا؟ ندا آتی ہے، اے ابراہیم، تو نے بڑا اہتمام کیا، ہر قدم پر 2 رکعت پڑھتے ہوئے آیا، لیکن تجھ سے بھی زیادہ میری ایک عبادت گزار بندی ہے جس کی تعظیم کے لیے کعبہ خود گیا ہوا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، میں جس کے لیے جو دعا کروں مولا میری دعا کو قبول فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اے سعد، حلال کھاؤ، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسولوں سے رب نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پتہ یہ چلا حلال کھانا یہ انسانی زندگی میں انقلاب لاتا ہے، حلال کھانا انسان کو عبادت کی طرف مائل کر دیتا ہے، حلال کھانا انسان کی زندگی کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، حلال کھانے کی بنیاد پر انسان کی زبان سے حکمت کے الفاظ نکلتے ہیں، حلال کھانے کی بنیاد پر انسان کے قدم عبادت کی طرف بڑھتے ہیں، حلال کھانے کی بنیاد پر انسان کے اعضاء میں اللہ قوت عطا فرماتا ہے، حلال کھانے کی بنیاد پر انسان کی فکر کو اللہ پختہ بنا دیتا ہے، حلال کھانے کی بنیاد پر انسان کی روزی میں اللہ کشادگی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب مسلمانوں کی سوچ یہ بن گئی، بینک بیلنس ہونا چاہیے، چاہے کسی کا مال لوٹ کر کے ہی لے لیا جائے، چاہے کسی کا قرض دبا کر کے ہی لے لیا جائے۔ اب مال کی فراخی کے سلسلے میں اور سرمایہ کی فراوانی کے سلسلے میں انسان حلال حرام کی تمیز بھول گیا۔ کوئی شراب کا اڈا چلا کر دولت کما رہا ہے، کوئی جوے کے اڈے چلا کر دولت کما رہا ہے، کوئی آبرو بیچ کر کے دولت کما رہا ہے، کوئی غلط کاروبار کر کے دولت کما رہا ہے۔ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام یہ کہتا ہے تمہارے حلق کے نیچے اترنے والا جو لقمہ ہو وہ حلال ہی کا ہونا چاہیے۔ آپ ذرا سوچو، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر وقت کا ایک عظیم خلیفہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں تحفے میں پیش کرنے کے لیے آیا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے اس تھیلی کو اپنے ہاتھ میں لی اور اسے دبوچا تو اس میں سے خون نکلنے لگا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہاری نسبت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں اسے اس طریقے سے دبوچتا
کہ اس سے خون اتنا نکلتا جو تمہارے محل تک پہنچ جاتا. غریبوں کا خون چوس کر مجھے نذرانہ دینے کے لیے آئے ہو. توجہ چاہوں گا. یہاں وہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں جو غلط کاروبار کر کے کسی کا پیسہ دبا کر کبھی عمرہ کے لیے چلے گئے, کبھی 11 دیگیں چڑھا دی, کبھی چادر چڑھا دی, کبھی کیا کیا کبھی کیا کیا, اور سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں قبول ہیں. اب حضور کا فرمان سماعت فرمائیں, اگر کسی نے حرام کی کمائی کا احرام خرید کر کعبے کا طواف کیا, اللہ اس کے طواف کو قبول نہیں فرماتا. ایک صاحب ناجائز کاروبار کرتے تھے. مجھے اطلاع ملی کہ یہ شریف آدمی ناجائز کاروبار میں گرفتار ہو گیا ہے. میں اس کے پاس پہنچا. یہ آج سے 10-15 سال پہلے کی کم و بیش بات ہوگی. میں نے ان سے کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم یہ کام کر رہے ہو, خدا کے لیے یہ کام بند کر دو. اس نے جواب میں کیا کہا معلوم ہے؟ اس نے کہا مولانا اس کمائی کے ذریعے 20-25 بیواؤں کی اور مطلقہ عورتوں کے گھر میں چلاتا ہوں. کوئی دھندا ایسا نہیں جس میں اتنی انکم ہو, جس کے ذریعے اتنے گھروں کی میں پرورش کر سکوں اور چلا سکوں. اگر یہ دھندا میں نہیں کروں گا تو وہ لوگ بھوکے مر جائیں گے. میں نے کہا یہ تصور تمہارے ذہن میں آیا کیسے کہ تم ان کو کھلانے والے ہو؟ کھلانے والی ذات تو میرے رب کی ہے. اور اسی نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے دستے قدرت میں نہ لیا ہو. اور میرا مولا یہ بھی جانتا ہے کہ کون سی مخلوق کہاں رہتی ہے. جو مخلوق جہاں رہتی ہے میرا مولا اس مخلوق کو وہاں پر روزی عطا فرماتا ہے. یہ غلط تصورات کہ جبرن وصول کر کے نیاز کی دیگیں چڑھاؤ, حرام کمائی کر کے شربت پلاؤ, اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. خود بھی حلال کھاؤ اور دوسروں کو بھی حلال کھلاؤ. بلکہ میں تو اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا جب یہ فرمان میری نظر سے گزرا تو میرے تو پیر کے نیچے سے جیسے زمین کھسک گئی ہو, رونگٹے کھڑے ہو گئے. کسی نے اعلی حضرت سے پوچھا کہ اولاد کا حق ماں باپ پر کیا ہے؟ تو عام طور پر انسانوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بچہ جب پیدا ہو جائے اس کے بعد ہی اس کا حق ماں باپ پر ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اولاد کا حق اس کی ولادت سے پہلے بھی ہے. جیسے ہی ماں کے پیٹ کے اندر حمل قرار پایا, ماں امید سے ہوئی, بیوی امید سے ہوئی, تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جس عورت کے شکم کے اندر بچے کی پرورش ہو رہی ہے, عورت کے منہ کے اندر شوہر جو لقمہ رکھے وہ حلال ہی کا رکھے. اس لیے کہ عورت کے منہ میں جو لقمہ جائے گا اس سے جو خون بنے گا اسی کی غذا اور اسی کے ذریعے بچے کو غذا پہنچے گی اور بچے کی پرورش ہوگی. تو بچے کی پیدائش سے پہلے بھی بچے کا حق یہ ہے کہ بیوی کے منہ کے اندر شوہر جو ہے وہ حلال کا لقمہ رکھے. وعلیکم السلام. آج لقمے کے حوالے سے سوچ بدل گئی. حرام
طرف انسان کی توجہ بڑھ گئی اور حرام غذا کی طرف اور حرام کھانے کی طرف انسان اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اب تو بڑی مشکل سے کہیں کھانے کو جی چاہتا ہے۔ حالات اتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں کہ الا ماشاءاللہ تقریباً کی کمائی کے اندر کچھ نہ کچھ شبہ اور کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حرام کی آمیزش کسی حد تک دکھائی دیتی ہے۔ میرے پاس آج بھی ایک علاقے کے لوگوں کی کمائی موجود ہے۔ میں گیا تھا بنگال، جہاں پر لائٹ بھی نہیں تھی، جنریٹر کا انتظام تھا، دور تک بجلی نام و نشان تک نہیں۔ پروگرام ہوا، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کے ایک خلیفہ جو وہاں بنگال کے کسی دیہات میں رہتے تھے، وہ اپنے ساتھ کم و بیش 100-200 لوگوں کو، مرد و خواتین کو لے کر کے آئے۔ پروگرام ختم ہوا، جن کے گھر میں میرا قیام تھا وہ گھر تھوڑا سا کشادہ تھا لیکن لائٹ وہاں پر بھی نہیں تھی، تو وہ آ کر کے بیٹھ گئے اس 150 کے قریب جو مرد و خواتین تھے ان کو لے کر، اور مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ حضرت ان کو داخل سلسلہ فرما دیں۔ میں نے کہا آپ خود حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے خلیفہ ہیں، آپ نے ان کو داخل سلسلہ کر لینا چاہیے۔ تو وہ فرمانے لگے مولانا میں تو یہیں رہتا ہوں، آپ اتنی دور سے تشریف لائیں، میں سوچا کہ آپ سے داخل سلسلہ ہو جائیں۔ بہرحال میں نے ان کے حکم کا خیال کیا اور میں نے ان کو مرید کیا۔ جب وہ سب داخل سلسلہ ہو گئے تو مفتی صاحب نے ایک چادر بچھائی۔ اب وہ لوگ جتنے بھی موجود تھے، کوئی 1 روپے کا سکہ رکھ رہا ہے، کوئی 2 روپے رکھ رہا ہے، کوئی 5 روپے رکھ رہا ہے، کوئی 10 روپے رکھ رہا ہے، کوئی 3 روپے رکھ رہا ہے۔ یہ سارے پیسے انہوں نے جمع کیے، سب نے اپنے اپنے حساب سے اس میں ڈالے، اور پھر اس کے بعد اس پیسے کو مفتی صاحب نے چادر کے اندر سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت یہ غریبوں کی طرف سے چھوٹا سا نذرانہ ہے، قبول کر لیں۔ میں نے کہا حضرت اس کی تو ضرورت نہیں تھی۔ کہا نہیں حضرت یہ خوشی سے یہ دے رہے ہیں، ان کا دل رکھنے کے لیے آپ قبول کر لیں۔ میں ان پیسوں کو لیا اور میں نے اس کو محفوظ رکھا ہے آج تک، اس لیے کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ جتنی حلال کی وہ کمائی ہوگی نا، ایسی حلال کی کمائی بڑے شہروں میں کسی کے پاس سے ملنا بڑا مشکل ہے۔ تجارت کرنے والا جھوٹ بھی بولتا ہوگا، نوکری کرنے والا شہر میں جھوٹ بھی بولتا ہوگا، لیکن وہ غریب مزدور صبح سے لے کر رات تک مزدوری کر کے 1-1 روپیہ اس نے جمع کیا ہوگا، یہ کتنے پیور کمائی ہوگی۔ میں نے اسے اپنے کفن کے لیے جمع کر کے رکھا ہے۔ حلال کی کمائی میں بڑی برکت ہے میرے بھائی، بڑی برکت ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ حرام کی کمائی کے اندر بے شمار دولت ہمیں نصیب ہو جاتی ہے۔ حرام کی کمائی ہوگی تو مرغ مسلم کھانے کو ملے گا، حرام کی کمائی کے ذریعے بڑی ہوٹلوں میں کھائیں گے، حرام کی کمائی کے ذریعے بہت زیادہ پیٹ بھر سکیں گے، عالی شان گھر میں رہ سکیں گے۔ لیکن میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، سب کچھ ہوگا، حرام کی کمائی کے ذریعے سکون نہیں ہوگا۔ حلال کی کمائی کے ذریعے چٹائی پر چٹنی روٹی کھاؤ گے نا، تب بھی میرا مولا سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ حلال غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، حلال کھاؤ۔ اور جب کوئی شخص حلال کا لقمہ
اپنے حلق کے نیچے اتارتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کے سینے میں ایک نور پیدا فرماتا ہے، ایک روشنی پیدا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حلال کمائی، حلال کھانے کی طرف توجہ دیں، حلال کمائی کی طرف توجہ دیں، حلال روزی حاصل کرنے کی طرف توجہ دیں۔ بہت سارے مرد و خواتین حرام کی طرف توجہ دیتے ہیں اور حرام دولت جمع کرنے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اس سے اپنے دامن کو بچائیں، اس سے اپنے وجود کو بچائیں۔ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے قرآن سے اخذ کر کے امت مسلمہ کو تعلیم عطا فرمائی، اپنے مریدوں کو تعلیم عطا فرمائی، انسانوں کو تعلیم عطا فرمائی کہ حلال کھانا اور سچ بولنا یہ دونوں اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کے عوض کے اندر اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے، چونکہ مجھے دونوں پر بولنا ہے، حلال کھانے پر تھوڑی سی گفتگو ہو گئی، اب سچ بولنے کے حوالے سے دیکھیں۔ کلمہ پڑھنے والا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننے والا مسلمان، اگر آج اس سے یہ کہا جائے کہ میرے بھائی ابھی بیٹھے بیٹھے تم 200 مرتبہ درود شریف پڑھو، کوئی بغیر پڑھے اٹھے گا نہیں، لیکن اگر میں اپنے بھائیوں سے کہوں کہ کل سے وعدہ کرو کہ آپ جھوٹ نہیں بولو گے، تو پیر کے نیچے سے پسینہ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ بلکہ بہت سارے مسلمان یہ کہیں گے کہ مولانا جھوٹ بولے بغیر تو تجارت چل ہی نہیں سکتی، جھوٹ کے بغیر کام دھندا چل ہی نہیں سکتا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب قرآن نے کہہ دیا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے پرہیز کرو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنے سے سودا تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج نہ عمر میں برکت رہی، نہ مال میں برکت رہی، نہ زندگی میں برکت رہی، ہر چیز سے برکت ختم ہو گئی۔ بلکہ بعض ماں باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا سچ بولے، لیکن جب بات خود کی آتی ہے اور کوئی پیمنٹ لینے والا دروازے پہ آ جائے تو اپنے بیٹے ہی سے کہتے ہیں بیٹا ذرا بول دے ابا گھر پر نہیں ہے۔ جھوٹ کی تعلیم اپنے بچوں کو دی جاتی ہے۔ وہ ماں کتنی عظیم تھی جنہوں نے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچ بولنے کی تعلیم دی، اور اسی ایک سچ نے ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر ہی کے اندر کامیابی اور کامرانی اور ولایت کی عظمت لوگوں کے دلوں میں غوث پاک کی پروردگار نے بٹھا دی۔ تو جھوٹ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا
یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ماں باپ کو ایذا پہنچانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ دونوں گناہ حضور بتا کر تھوڑے سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے، جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے، جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے، جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اتنی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھوٹ کے حوالے سے فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کی کوئی بات فرمائیں تو بہت اچھا ہے، اتنی تکرار میرے آقا نے جھوٹ کے خلاف فرمایا۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک سچ بولنے والا انٹرنیشنل اسلامک مشکل سے ملتا ہے۔ یوٹیوب چینل، شعبہ کوئی بھی ہو، دینی شعبہ ہو، دنیاوی شعبہ ہو، تجارت کا شعبہ ہو، سماجی شعبہ ہو، تعلیم کا شعبہ ہو، ہر شعبے کے اندر العیاذ باللہ جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ یہ کثرت سے نظر آ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا، ہاں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے صحابی رسول نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا مسلمان کمزور ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ بخیل ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں۔ مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ اور ایک مقام پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں 4 باتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اور ان میں سے اگر ایک بات پائی جائے تو اس میں منافق کی علامت موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کرے تو یہ منافق کی علامت ہے۔ اگر کوئی امانت لے، خیانت کرے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی جھگڑے کے اندر بیہودہ بات کہے، گالی گلوچ کرے، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ پتہ چلا جھوٹ بولنا یہ مومن کا کام نہیں، یہ منافق کا کام، منافق کا کام۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے ان تعلیمات کے ذریعے دنیا کے انسانوں کو یہ باور کرانا چاہا کہ اے دنیا کے انسانوں، اگر تم یہ تصور کرتے ہو کہ عزت بلڈنگوں سے ملا کرتی ہے، عزت لمبی کاروں سے ملا کرتی ہے، عزت سرمایہ سے ملا کرتی ہے، نہیں، اگر عزت تمہیں چاہیے تو دیکھو مجھ جیسے عبد القادر کے پاس نہ کوئی بنگلہ ہے، نہ قیمتی سواری ہے، لیکن اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ زمین والوں میں بھی عزت ہے،
آسمان والوں میں بھی عزت ہے. اس عزت کی وجہ کیا ہے؟ حلال کا لقمہ حلق کے نیچے جاتا ہے اور عبد القادر کی زبان سے سچ کے علاوہ کبھی کچھ نکلتا ہے ہی نہیں. ٹف ضرور ہے، وسوسہ ضرور پیدا ہوگا، شیطان ضرور ورغلائے گا کہ تو سچ بولے گا تو یہ کسٹمر چلا جائے گا. لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، سچ بولنے والا تنہا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے. اور روزی دینے والا کسٹمر نہیں ہے، روزی دینے والی ذات میرے پروردگار جل جلالہ کی ہے. ہماری پہچان کل تک یہی تھی کہ زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا تھا، اور آج ہماری پہچان کیا ہے؟ چائنا کا مال جاپان بول کر بیچنا، ڈپلیکیٹ کو اوریجنل بنا کر کے بیچنا، 2 میٹر کے کپڑے کو اتنا کھینچ ڈالنا کہ 2.5 میٹر کا بن جائے. یہ ہماری پہچان بن گئی، یہ ہماری علامت بن گئی، یہ ہماری شناخت بن گئی. آج ڈنڈے سے بچے سے لے کر بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے والے اپنی زبان کو لگام نہیں دیتے. جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ. جھوٹ سے کبھی عزت نہیں ملتی، عزت چلی جاتی ہے. جھوٹ رسوا کر دیتا ہے، جھوٹ تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے، جھوٹ آبرو لے لیتا ہے. اور سچ کی پوزیشن یہ ہے، کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن دل میں جگہ بنا لیتا ہے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ خود بھی سچائی کا دامن تھامو اور سچائی کے ساتھ زندگی کے لمحات گزارو. حلال روزی کماؤ، حلال کا لقمہ کھاؤ. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، حلال کھانے والے کو جنت نصیب ہوگی، اور حرام کھانے والے کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتے ہیں. کھاتے وقت چکن اچھی لگے گی، بریانی اچھی لگے گی بڑی ہوٹل کی، لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. لیکن آپ اگر حلال کی روٹی اور نمک بھی کھائیں گے تو سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ آپ کا دل بے قرار نہیں ہوگا. اللہ آپ کے دل کو قرار کی دولت عطا فرمائے گا. اور اولیاء نے کھایا ہی کیا ہے؟ اور خود حضور کی زندگی دیکھیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کھانے کے حوالے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غذا کیا تھی؟ تو ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ہم پر ایک ایک مہینہ ایسا گزرتا جس میں ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کسی صحابی کے گھر سے مرغ مسلم آتا ہوگا اس لیے گھر میں چولہا نہیں جلا. نہیں. تو پوچھا گیا پھر گزارا کیسے ہوتا؟ تو فرماتی ہے 2 کالی چیزوں سے. 1 مہینے تک 2 کالی چیزوں سے ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ہمارا گزارا ہوتا. پوچھا گیا وہ 2 کالی چیزیں کون سی؟ تو فرماتی ایک پانی اور ایک کھجور. مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. اللہ میرے اس دوست کو غریق رحمت فرمائے
اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. کیرلا کے تھے، اکبر ان کا نام تھا. ایک مرتبہ ہفتہ واری اجتماع میں وہ آئے مرکز پر. میں نے حلال و حرام پر اس دن تقریر کی. میں انہیں جانتا نہیں تھا. سینکڑوں لوگ آتے ہیں اجتماع کے اندر، کون کیا ہے مجھے کیا معلوم. ایک مرتبہ اتفاق سے میں گرانٹ روڈ پر جہاں میرا اسٹال ہے تو میں وہاں گیا، اور وہاں قریب کی مسجد میں عصر کی نماز پڑھ کر میں بامبے A1 ہوٹل، اس وقت ہی پتہ نہیں ابھی ہے یا نہیں، وہاں میں چائے پینے کے لیے پہنچا تو اتفاق سے وہ بھی وہاں پر تھے. نہیں، وہ بھی مسجد میں میرے ساتھ نکلے. بولے آج چائے میں آپ کو پلاؤں گا. میں نے کہا چلیے. پھر ہم دونوں چائے کے لیے بیٹھے. توجہ چاہوں گا، چائے کے لیے ہم دونوں بیٹھے. انہوں نے کہا 6 مہینے پہلے میں ہفتہ واری اجتماع میں حاضر ہوا تھا اور آپ نے حلال و حرام کے سلسلے میں تقریر فرمائی تھی. بولے حضرت معاملہ میرا یہ تھا، 6 مہینے پہلے ریڈ لائٹ ایریا جو گندا ایریا ہے، گندا ایریا، اس ایریا کے اندر میری ریسٹورنٹ تھی. لیکن اس ریسٹورنٹ کے اندر میں نے شراب بھی الاؤڈ کر رکھی تھی، اس لیے کہ بھاڑے پر مجھے دینا تھا. میں نے کرائے پر دے رکھی تھی اور شراب کا لائسنس بھی تھا، تو شراب بھی وہاں پر بکتا تھا. مجھے اس کا کرایہ آتا تھا اور بڑا زبردست کرایہ آتا تھا. میرا گزر بسر چلتا تھا اس میں اچھی طریقے سے. آپ کی تقریر سن کر اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. ہدایت دینا میرا کام نہیں، ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ تو اس کا کرم ہے، کسی کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا لے. کسی کو بھی. کبھی چور بھی جو ہے نا وہ استقامت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. پھر کبھی اس پر میں عرض کروں گا. تو اس شخص نے کہا کہ تقریر سننے کے بعد میرے دل میں خیال آیا، یہ بھی واقعہ کم و بیش 15-17 سال پہلے کا ہے، کہ جب حرام کے کھانے پر اتنی وعید ہے تو مجھے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ مجھے میرے ریسٹورنٹ سے شراب کا لائسنس ختم کر دینا ہے، اور جس کو میں نے کرائے پر دیا ہے اس سے کہنا ہے کہ شراب یہاں پر تم نہیں بیچ سکتے. اب گندا ایریا، وہاں زیادہ تر شراب پینے والے لوگ کھانے اور شراب پینے کے لیے بھی لوگ آتے تھے. اس نے جا کر جس کو کرائے پر دیا تھا اس سے جب کہا تو کہا پھر تو یہ ہوٹل چلنی ہی نہیں ہے، یہاں پر اس کے بغیر ہوٹل نہیں چل سکتی. اس نے کہا تم کو خالی کرنا ہو خالی کر سکتے ہو، لیکن میں شراب اب یہاں پر چلنے نہیں دوں گا. تو اس نے کہا اچھا میں شراب بند کر دیتا ہوں لیکن کرایہ تم کو اتنا دوں گا. یعنی پہلے 75,000 کرایہ دیتا تھا تو اب اس نے کہا 25,000 یا 30,000 کرایہ دوں گا. یاد نہیں انہوں نے جو بھی کرایہ بتایا. انہوں نے کہا مجھے منظور ہے. شراب کا لائسنس انہوں نے کینسل کیا. شراب ان کی ہوٹل میں بیچنا بند ہو گئے. اب اس کے بعد جس آدمی کا ماہانہ خرچہ 75,000 روپے ہو وہ ڈائریکٹ 30,000 پر آ جائے تو آپ مجھے بتائیے اس کو کتنی ڈیفیکلٹیز ہوگی. اس نے کہا حضرت اس 6 مہینے کے عرصے میں کبھی کبھی 3-3 4-4 وقت ایسے آتے تھے کہ میرے پاس حلال کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، لیکن واللہ میں بھوکا رہ لیتا تھا لیکن میں نے حرام کا لقمہ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا. میں نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی. پھر اللہ کا کرم دیکھیے کہ اس نے ارادہ کیا کہ میں یہ ہوٹل بیچ ڈالوں. ہوٹل کی قیمت اچھی آئی، اسے اس نے بیچا اور بیچنے کے بعد کولابا کے اندر ایک دوسری ہوٹل خریدی. کئی گنا زیادہ کرائے پہ دیا. اللہ نے پہلے سے زیادہ خوشحالی اسے عطا فرما دی. حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے. حلال میں برکت رکھی ہے. قدم بڑھا کر کے تو دیکھو میرا مولا کس طریقے سے کرم فرماتا ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح آپ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم یہ ہے حلال کھاؤ اور جھوٹ سے پرہیز کرو. جب بھی بولو تو سچ بولو. انشاءاللہ العظیم رب قدیر جل جلالہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا.
عزت و سربلندی عطا فرمائے گا۔ مائیں اور بہنیں بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ اپنے تعیشات کے لیے کبھی بھی جھوٹ اور غلط چیزوں کا سہارا نہ لیں، بلکہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے حلال ہی کھائیں۔ بلکہ وہ مائیں کیسی تھیں اور وہ خواتین کیسی تھیں، اللہ اکبر۔ ایک غریب شخص روز جاتا کما کے لاتا، ایک دن اپنی بیوی سے کہتا ہے بڑی محنت کرتا ہوں، بہت مشکل سے مجھے تھوڑا سا ملتا ہے۔ دوسرے دیکھیے بہت کماتے ہیں، کھاتے ہیں اور عیش موج کرتے ہیں۔ اب بیوی کا جملہ سنیے، بیوی کا جملہ سنیے۔ دوسرے دن جب شوہر محنت کے لیے نکلا نا، تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا خبردار حرام کمائی مت لانا، ہم بھوک تو برداشت کر سکتے ہیں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو شوہروں کے پیر ڈگمگاتے نہیں تھے، اور آج کی عورتیں کہتی ہیں چوری کرو، ڈکیتی کرو، کچھ بھی کرو، مجھے تو فلاں شو روم کا کپڑا چاہیے، فلاں زیور چاہیے، فلاں بیوٹی پارلر چاہیے، فلاں یہ چاہیے۔ اب یہ کرنے کے عوض میں بہت سارے مردوں کے قدم پھسل جاتے ہیں۔ وہ عورت خوش نصیب ہے جو حلال کھاتی ہے اور اپنے شوہر کو حلال کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ اللہ تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اپنے حبیب کے صدقے آج تک کیے ہوئے سارے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔